حقائق موت سے جب پردے ہٹتے ہیں تو انسان کے علم میں یہ اضافہ ہوتا ہے۔ موت کے معنی لغت میں کیا ہے، اصطلاح میں کیا ہے، اور ائمہ نے اس موت کے بارے میں کیا ہمیں تعلیم دی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے یا خاندان کی بڑی بوڑھیوں کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ الحمدللہ اس خاندان میں، اس گھر میں خوشی آنے والی ہے، تو جشن منایا جاتا ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے کہ اب کسی نئے مہمان کی آمد ہے۔ لیکن یہ جو نیا مہمان ہے یہ کہاں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے؟ یہ شکم مادر میں، یہ 70 حجاب کے پردوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایک غلیظ پانی کے ذریعے اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، غلیظ پانی کے اندر یہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اس انسان کی ابتدا بھی غلیظ پانی سے ہوئی، اور لیکن جب اس کے 9 مہینے مکمل ہوتے ہیں، جب یہ دنیا سے آتا ہے، تو طبیب دایا آ کر کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے وہ کام، جب بچہ دنیا میں آتا ہے پورا محلہ خوشی منا رہا ہے، پورا خاندان خوشی منا رہا ہے، لیکن یہ دایا کیا کرتی ہے؟ یہ ڈاکٹر، یہ سرجن، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ڈاکٹر بڑھ کر، یہ دایا بڑھ کر اس بچے کی اسی رگ کو قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اس رگ کو، کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ماں سے آکسیجن بھی لے رہا تھا، پانی بھی لے رہا تھا، اور غذا بھی لے رہا تھا۔ اس رگ حیات کے کاٹنے کا نام موت ہے۔ موت یعنی کاٹنا، کینچی کرنا، اس رگ کو کاٹ دینا، یعنی یہ جو ناف ہے کہ جس کے ذریعے، جس کو رگ کہتے ہیں، جس کو ناف کہتے ہیں، جو ماں کے رحم سے جڑی ہوئی تھی، اس ناف کے کاٹنے کو موت کہتے ہیں۔ لیکن اس بچے کو کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنی پریشان ہوتا ہے کہ میں ایک اچھے ماحول میں، ایک بہترین پرفضا ماحول میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ کون آ گیا جو میری ماں کی ناف کو مجھ سے کاٹ رہا ہے؟ وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، دنیا خوشی منا رہی ہے کہ ان کی پیدائش ہو رہی ہے، ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ جب یہ بچہ جوان ہو جائے تو اس کے سامنے وہی غذا جو اس نے رحم مادر میں کھائی ہے، بہترین برتن میں، بہترین دسترخوان میں، بہترین پروٹوکول کے ساتھ اس کو پیش کی جائے، کیا یہ اس کو قبول کرے گا؟ یہ اس کو نجاست، گندگی، غلاظت کہہ کر پھینک دے گا۔ اسی طرح یہ پوری کائنات ہے کہ جہاں انسان غلاظتوں میں پڑا ہوا ہے، بہت ساری مادیات میں اس نے اپنی ناف کو بہت ساری چیزوں سے جوڑ دیا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ دیکھا گا کہ اس کی بہت ساری ایسی ناف ہیں جو اس نے اولاد سے، مال سے، اپنے عہدے سے، شہرت سے جوڑ رکھی ہے۔ ملک الموت کو بھی زحمت ہوگی کہ اس کی یہ ناف اتنی مضبوط اور اتنی زیادہ تعداد میں ہے، اور عزیزان گرامی قدر، لیکن اگر اس کی ناک بہت ہی کمزور ہوئی اور اس نے اپنی ناف کسی اور سے نہیں بلکہ اس ذات واجب سے جوڑ کر رکھی ہوگی، تو ملک الموت آ کر خود سوچے گا کہ میں کاٹوں تو کیا کاٹوں، اس میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کو جنت کا پھول اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جو روایات میں آیا ہے، اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کسی بیماری، کسی بلا، کسی زجر کا نام نہیں، بلکہ مسلسل ایک سفر کا نام ہے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے آل اولاد، بیوی، بچے، دوست، احباب روتے ہیں، لیکن وہاں اس کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، اگلے جہان میں اس کی ولادت ہو رہی ہے۔ اس کے باپ مرحوم، اس کی ماں مرحوم، اس کی نانی، اس کے دادا، اس کے اہل محلہ، اس کی برادری، اس کے قبیلے والے جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو کے جا چکے ہوتے ہیں، وہ اس کی ولادت کا وہاں جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔